سراج الحق نے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا، چاروں صوبوں کے ساتھ مرکز میں فوری انتخابات کا مطالبہ۔ حکومتی اتحادیوں میں اپوزیشن سے مذاکرات پر اختلاف رائے، بلاول بھٹو زرداری کا اپوزیشن سے مذاکرات پر اصرار، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان نیشنل پارٹی اور قاف لیگ نے بھی تائید کر دی، نون لیگ اور جے یو آئی کی مخالفت، اجلاس بے نتیجہ ختم۔ قمر زمان کائرہ نے عمران خان کی شرائط پر مذاکرات ناممکن قرار دے دیے، مشکل حالات میں راستہ نکالنے کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے جن جماعتوں سے ہم نے بات کی ہے انہوں نے بائی اینڈ لارج اس بات پہ اتفاق کیا کہ مذاکرات ہی ڈیموکریسی کا حصہ ہیں۔ ہمارے حکومتی اتحاد نے مخالفین کی نیندیں حرام کر دی، عمومی تاثر تھا اتحاد زیادہ عرصے نہیں چلے گا، بحرانوں کا مقابلہ کیا، کبھی بات مان لی جاتی ہے کبھی منوائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کا مشاورتی اجلاس سے خطاب، عدالتی اصلاحات بل پر حکم امتناع پر حیرت کا اظہار، امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات پر بھی اتحادیوں کو اعتماد میں لیا۔ اسٹیٹ بینک نے انتخابات کے انعقاد کے لیے 21 ارب روپے فراہم نہیں کیے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی۔ پنجاب پولیس کی طرف سے سیکیورٹی پلان بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب پولیس کو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی پلان دینے کا حکم دیا تھا۔ وزارت دفاع کی سپریم کورٹ سے 4 اپریل کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا، عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کر دی۔ قومی، سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے پر ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں، درخواست میں موقف۔ عدالتی فیصلہ نہ مان کر شہباز شریف یوسف رضا گیلانی کی طرح نااہل ہوں گے، عمران خان کی پیش گوئی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر پرویز الہی کی پارٹی چیئرمین سے ملاقات، پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور سیاسی صورتحال پر مشاورت، حکمرانوں کو انتخابات روکنے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا حساب دینا ہوگا، پرویز الہی کا موقع۔ سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے سیاسی جماعتیں ان ایکشن، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ایم کیو ایم قیادت سے رابطہ، ملک بھر کے عوام پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی حالات کی جلد بہتری کے لیے پرامید، اے این پی کا بھی متحدہ قومی موومنٹ سے رابطہ، اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے دی، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی چودھری شجاعت سے ملاقات، ملک میں ایک روز انتخابات پر اتفاق۔ دن رات کہتا تھا کہ یہ 20 ارب روپے شہباز شریف نے کہاں لگائے، یہ غرق ہو گئے ہیں۔ ان کا نام ہے ثاقب نثار۔ اب تو صرف سیاسی دکان آپ نے چمکا رکھی تھی۔ ثاقب نثار اپنے بھائی کو وہاں پر لگوانا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر سابق چیف جسٹس پر تنقید، ثاقب نثار پر ہفتہ وار تعطیلات کے دوران عدالت لگا کر سیاسی دکان چمکانے کا الزام، وہ اپنے بھائی کو پی کے آئی ایل میں لگوانا چاہتے تھے۔ شہباز شریف کا دعویٰ، سابق دور میں نون لیگی منصوبے نظر انداز کیے جانے کا بھی شکوہ۔ دل کیجیے، پاکستان اب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں کے کچھ علاقوں کو کسی خاص مجبوری کے تحت پیچھے رکھا جائے، کم گنا جائے اور ان کی نمائندگی کو ایوانوں میں کم دکھایا جا سکے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایک بار پھر مردم شماری پر سوال اٹھا دیا، کراچی کی آبادی کو کم گننے کا دعویٰ، 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں آج گندم پورے ملک سے مہنگی مل رہی ہے، متحدہ رہنما نے پاکستان کی ترقی شہر قائد کی ترقی سے مشروط قرار دے دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں تاخیر پر ہائی کورٹ میں درخواست دائر، آرٹیکل 17 کے تحت وزیر اعظم کے ڈی سیٹ ہونے پر فوری انتخاب ضروری، وکلا نے بار بار التوا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا، عدالت سے فوری طور پر انتخاب کروانے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا۔ عمران خان کی ایک ہی نوعیت کے مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ میں پیشی، چیئرمین پی ٹی آئی روسٹم پر آ گئے، آج تک قانون نہیں توڑا پھر بھی درجنوں مقدمات بنا دیے گئے، عمران خان کا موقف، خان صاحب کوئی نئی بات کریں، یہ باتیں سن چکے، جسٹس باقر نجفی کا مکالمہ، عدالت نے پنجاب پولیس کو سابق وزیر اعظم کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چین کا پاکستان اسپیس سینٹر منصوبے کے لیے 1 ارب یوان قرض دینے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے منصوبے کے لیے قرضے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ سوات اور قریبی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں، دریاؤں میں طغیانی، کالام روڈ پر پل بہہ گیا، جی ٹی روڈ کا رابطہ منقطع، پانی بحرین بازار میں داخل، رحیم یار خان اور سکھر میں آندھی کے ساتھ بارش، تیز ہواؤں نے درخت اور پول اکھاڑ دیے۔ روسی صدر محاذ جنگ پر پہنچ گئے، ولادیمیر پیوٹن کا یوکرین سے چھینے گئے علاقوں کا دورہ، خیرسون میں اگلے مورچوں پر فوجیوں سے ملاقاتیں۔ سعودی عرب اور شام کے تعلقات میں بہتری، سعودی وزیر خارجہ 12 سال بعد دمشق پہنچ گئے، چین نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کی کوششیں بھی تیز کر دی۔ لاہور کے میچز مکمل، اب پنڈی میں ٹی20 کا میلہ سجے گا، پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی، سیریز کا چوتھا میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا، 5 میچز کی سیریز میں شاہینوں کو 2-1 کی برتری حاصل۔
عید کی تیاریوں کا کاؤنٹ ڈاؤن، ملک بھر کی مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد کی مارکیٹوں میں رات گئے تک خریداری۔ خواتین کو میچنگ کی چوڑیوں کے ساتھ دوپٹوں کی بھی تلاش، بچوں کی خریداری پہلی ترجیح۔